بیسٹ کلیکشن ہب کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ بہت ہی پیاری موٹیویشنل سٹوری۔ خواہش کا کنواں۔ کسی گاؤں میں پہاڑی کے نیچے چشمہ بہتا تھا۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا سا کنواں تھا جس کی دیواریں لکڑی کی تھیں اور جو بہت عرصہ گزر جانے کی وجہ سے بہت بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اس کنویں کے ساتھ ایک لکڑی کی بالٹی تھی، صرف ایک ہی چیز جس نے اس پرانے کنویں کو سب کا مرکز نظر بنایا ہوا تھا، اور وہ اس کنویں کی دیوار پر چھپے ہوئے 3 الفاظ تھے جو وقت گزر جانے کی وجہ سے دھندلے ہو چکے تھے۔ وہ الفاظ تھے: خواہش کا کنواں۔ ایک دفعہ کسی جوان لڑکے کا وہاں سے گزر ہوا اور اس کی نظر کنویں پر لکھے ان 3 الفاظ پر پڑی۔ وہ شخص بہت مغرور اور لالچی تھا۔ اس نے ایک نظر کنویں کو دیکھا اور اس کو آزمانے کا سوچا کہ اگر یہ سچ ہے تو میں ایک ہی بار میں بہت سا مال یہاں سے لے جاؤں گا اور سکون کی زندگی گزاروں گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور بہت سارا سونا حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولی، ارد گرد دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ دل ہی دل میں اس نے کنویں کو برا بھلا کہا اور جانے سے پہلے اس نے ایک نظر کنویں میں جھانکا تو یہ دیکھتے ہی بہت ہی حیران ہوا کہ ایک سونے سے بھرا ہوا برتن کنویں میں تیر رہا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس برتن کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ اتنی گہرائی تک نہ پہنچ سکا۔ پھر اس نے قریب پڑے ایک ڈنڈے سے سونے کی اس ہانڈی کو، سونے کے اس برتن کو نکالنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس نوجوان نے مختلف انداز اپنائے تاکہ وہ اس برتن کو اٹھا سکے، لیکن ہر بار وہ ناکام رہا۔ اسے غصہ آیا۔ بالآخر وہ تھک ہار گیا اور کنویں کو برا بھلا کہنے لگا اور واپس لوٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سونے کا بھرا ہوا برتن پانی کی سطح سے غائب ہو گیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک اور دوسرے لڑکے کا اسی کنویں کے پاس سے گزر ہوا۔ اس نے بھی کنویں کی دیوار پر چھپے ہوئے کھدے ہوئے وہ 3 الفاظ پڑھے: خواہش کا کنواں پڑھے، اور اس کنویں سے اپنی خواہش مانگ کر کے دیکھوں یہ پورا کرتا ہے یا نہیں۔ وہ نوجوان سوچنے لگا، آخر میں کیا مانگوں؟ اس وقت کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے چاہیے، میری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے؟ تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد بالآخر اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے منگیتر کے لیے بہت قیمتی اور خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی کی خواہش ظاہر کی۔ جب آنکھیں کھولی تو ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نہ پایا۔ جب جھک کر کنویں میں دیکھا تو کنویں کی سطح پر ایک بہت قیمتی ہیرے کی انگوٹھی تیرتی نظر آئی۔ پہلے والے نوجوان کی طرح اس نے بھی ہاتھ بڑھایا اور انگوٹھی کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد درخت کی ایک ٹہنی لی، اس سے بھی اس انگوٹھی کو نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود۔ پھر یہ نوجوان سوچنے لگا کس طرح وہ اس ہیرے کی انگوٹھی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اچانک سے اس کے دماغ میں خیال آیا اور وہ سمجھ گیا کہ اس کو اب کیا کرنا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا، کنویں کے ساتھ رکھی بالٹی کو اٹھایا اور پہاڑی سے نیچے ندی کی طرف چل پڑا۔ ندی پر جب وہ پہنچا، اس نے اس بالٹی کو پانی سے بھرا اور واپس کنویں پر پہنچا اور اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا اور دوبارہ ندی کے قریب گیا اور پانی کو بھرنے لگا، اور پھر اس نے اس طرح پرانے کنویں کو پانی سے بھرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کنویں کو پانی سے بھرتا گیا، پانی کی سطح بلند ہوتی گئی اور اسی طرح اس کی خواہش، وہ جو ہیرے کی انگوٹھی، اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ بالآخر وہ انگوٹھی پانی کے ساتھ اتنی اوپر آ گئی کہ نوجوان نے بآسانی ہاتھ بڑھایا اور اس انگوٹھی کو اٹھا لیا اور واپس اپنے راستے پر چل دیا۔ یہ خواہش کا کنواں ہم سب کی زندگی میں بھی موجود ہوتا ہے۔ ہم سب اس میں موجود تمام خواہشات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے مقصد کا حصول ممکن ہو سکتا ہے، اور یہ مقصد کنویں کے نیچے کم پانی کے اوپر ہوتا ہے، جسے ہم دیکھ تو سکتے ہیں
لیکن ہماری پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جلد اور آسان راستے سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، اور جب اس میں ناکامی ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ سچی کامیابی حاصل کر پاتے ہیں جو اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی کی خواہش کا کنواں کس طرح سے کام کرتا ہے، کیسے اس کنویں سے اپنی خواہش کا حصول ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کنویں میں کچھ ڈالنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، عقل مندی سے کام لینا ہوگا، صبر کا پھل اپنانا ہوگا، تبھی صبر کا پھل ملے گا، محنت کا پھل ملے گا۔ اس لیے لینے سے پہلے دینے کا اصول ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم زندگی کو مستقل مزاجی سے کام لیتے ہیں، گزارتے ہیں، تو زندگی بھی سکون دیتی ہے۔ اسی طرح جیسے دوسرے نوجوان نے اس حقیقت کو سمجھا کہ اپنی مقصد کو، اپنی خواہش کو حاصل کرنے کے لیے پہلے کچھ ہمت، طاقت اور وقت کو صرف کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اس کے بعد ہی محنت کا پھل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ زندگی کا انمول سفر۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے یہ سبق سیکھ لیں کہ کسی کو پرکھنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ لہٰذا اس بات کو سمجھانے کے لیے اس نے اپنے بیٹوں کو ایک سفر پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دور دراز علاقے میں ناشپاتی کا ایک درخت دیکھنے کے لیے بھیجا۔ ایک وقت میں ایک بیٹے کو سفر پر بھیجا کہ جاؤ اور اس درخت کو دیکھ کر آؤ۔ باری باری سب کا سفر شروع ہوا۔ پہلا بیٹا سردی کے موسم میں گیا، دوسرا بہار کے موسم میں گیا اور تیسرا گرمی کے موسم میں، اور سب سے چھوٹا خزاں کے موسم میں گیا۔ جب سب بیٹے اپنا اپنا سفر ختم کر کے واپس لوٹ آئے تو اس آدمی نے اپنے 4 بیٹوں کو ایک ساتھ بلایا اور سب سے ان کے سفر کی الگ الگ تفصیل جانی۔ پہلا بیٹا جو اس درخت کو دیکھنے گیا تھا، اس نے کہا وہ درخت بہت بدصورت، جھکا ہوا اور ٹیڑھا سا تھا۔ دوسرے بیٹے نے کہا نہیں، وہ درخت تو بہت ہرا بھرا تھا، ہرے ہرے پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تیسرے بیٹے نے ان دونوں کے خلاف گیا، ان دونوں سے اختلاف کیا کہ وہ درخت تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی مہک دور دور تک آ رہی تھی، اور یہ کہ اس حسین منظر کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اس نے سب بڑے بھائیوں سے اختلاف ظاہر کیا کہ وہ ناشپاتی کا پھل تو پھل سے لدا ہوا تھا اور اس پھل کے بوجھ سے درخت زمین پر لگا زندگی سے بھرپور نظر آ رہا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد اس آدمی نے مسکرا کر اپنے 4 بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا تم 4 میں سے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا، سب اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ بیٹے باپ کا جواب سن کر بہت حیران ہوئے کہ ایسا کس طرح ممکن ہے۔ باپ نے اپنی بات کو جاری رکھا اور کہا تم کسی بھی شخص کو یا تم کسی بھی درخت کو ایک موسم میں یا کسی ایک حالت میں دیکھ کر جج نہیں کر سکتے۔ کسی بھی چیز کو جانچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ انسان کبھی کس کیفیت میں ہوتا ہے تو کبھی کسی کیفیت میں۔ تو اس درخت کو تم نے جاڑے کے موسم میں بے رونق دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر کبھی پھل نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو تم غصے کی حالت میں دیکھتے ہو تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ وہ برا ہوگا۔ کبھی کبھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک اچھی طرح سے کسی کو نہ جانچ لو۔ کسی کو اس وقت سمجھا اور پرکھا جا سکتا ہے جب یہ تمام موسم گزر جائے۔ اگر تم سردی کے موسم میں اندازہ لگا کر نتیجہ اخذ کر لیتے ہو تو گرمی کی ہریالی، بہار کی خوبصورتی اور بھرپور زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکو گے۔ صرف ایک دکھ کے لیے اپنی زندگی کی باقی تمام خوشیوں کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ زندگی کے ایک برے موسم کو یاد بنا کر باقی زندگی کو مت گوائیے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ مورل، انسپائریشنل، موٹیویشنل سٹوری پسند آئی ہے تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔
سبسکرائب کیجئے ویسٹ کلیکشن ہب کو اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اس سے آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے گا۔